بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایسا بہترین اور انتہائی لاجواب بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جس کے صرف 7 دن کے استعمال سے ہی آپ کے گردے، جگر اور آنتیں پوری طرح سے صاف شفاف ہو جائیں گی۔ برسوں کی جمی ہوئی گندگی کو یہ پوری طرح سے نکال باہر کرے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آخر ہمارے گردوں میں، جگر میں یا آنتوں میں گندگی جمع ہی کیوں ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، تاکہ جب ہم ایک بار انہیں اچھے سے صاف کر لیں تو دوبارہ ایسے کام بالکل نہ کریں جو انہیں پھر سے زہر آلود کر دیں۔ اصل میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے معدہ میں پہنچتا ہے، جہاں پر ہضم کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ آنتوں میں جاتا ہے اور وہاں سے فضلے کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس سارے پروسیس سے جلدی گزر جاتی ہیں، یعنی جلد ہضم ہو جاتی ہیں، کچھ تھوڑا دیر سے ہضم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بہت دیر تک پیٹ میں پڑی سڑتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر ایسی ہی چیزوں سے گیس، بادی، ایسیڈیٹی، تیزابیت پیدا ہوتی ہے، گندے بخارات اٹھتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کہ پھلوں میں سے زیادہ تر پھل جلد ہضم ہو جاتے ہیں اور تقریباً 3 گھنٹے میں اس سارے پروسیس سے گزر جاتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ آپ کے معدہ میں، 1 گھنٹہ چھوٹی آنت میں اور تقریباً 1 گھنٹہ ہی بڑی آنت میں رہنے کے بعد خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سبزیاں زیادہ تر 6 گھنٹے کے پیریڈ میں ہضم ہو کر نکل جاتی ہیں۔ البتہ جو ہم اناج کھاتے ہیں، روٹی، چاول یا دالیں وغیرہ، انہیں عام طور پہ 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہضم ہو کر خارج ہونے میں، جبکہ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹائم لے جاتی ہیں، جیسے کہ فاسٹ فوڈ، میدہ سے بنی چیزیں، بیکری پروڈکٹس اور مٹھائیاں وغیرہ۔ یہ تو 18 سے 24 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ دیر تک اندر پڑی سڑتی رہتی ہیں۔ لہذا جتنی بھی خشک چیزیں ہیں جن میں پانی کم ہوگا، قابض اور حابس دیر ہضم چیزیں، انہیں ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح بریک فاسٹ، دوپہر کو لنچ اور رات کو ڈنر، جس کا درمیانی وقفہ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی پہلا کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور ہم اوپر سے اور کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، میٹابولزم سلو پڑ جاتا ہے، ہاضمہ درست نہیں رہتا، خوراک دیر تک اندر پڑی سڑتی رہتی ہے، آنتوں میں سدے بننے لگتے ہیں جو قبض کے مرض میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قبض کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے، کیونکہ اسی سے کئی خطرناک امراض جنم لیتے ہیں۔ اور ایسی ہی انہیلدی اور مصنوعی چیزیں آپ کے جگر میں بھی سدے پیدا کرتی ہیں، جس سے جگر کا فعل سست پڑ جاتا ہے اور جگر کی کمزوری، خون کی کمی، بھوک کم لگنا، عام جسمانی کمزوری یا جگر کا ورم اور ہیپاٹائٹس جیسے جان لیوا امراض کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ چیزیں آپ کے گردوں پر بھی انتہائی برا اثر ڈالتی ہیں، خاص طور پہ ان کے ہمراہ اگر کولڈ ڈرنکس یا شراب اور الکوہل کا استعمال بھی کیا جائے یا پانی مناسب مقدار میں استعمال نہ کیا جائے، تو ایسے میں گردوں کے اندر فاضل مادے جمع ہونے لگتے ہیں جو ہمارے خون میں شامل ہو کر بدن کے دوسرے اعضاء کو بھی زہر آلود کر کے بیمار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسی مضر صحت اور مصنوعی دیر ہضم چیزوں کا استعمال بالکل نہ کریں، قدرتی چیزوں کو کھانے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بدن کے تمام اعضاء لمبے عرصے تک صحت مند اور تندرست رہیں گے اور اس طرح سے آپ کئی خطرناک امراض سے بچے رہیں گے۔ تو چلیے اب آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اسے تیار کرنے کے لیے ایک تو آپ نے سونف لینی ہے،
سونف ایک تو جگر کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، معدہ اور آنتوں کے افعال کو درست کرتی ہے، نظام ہضم میں بہتری لاتی ہے۔ دوسرا یہ کیونکہ مضر بول اثرات رکھتی ہے، یعنی پیشاب کھل کر لاتی ہے، لہذا گردوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی انتہائی لاجواب فوائد کی حامل ہے۔ معدہ اور جگر کی گرمی کا یہ بہترین علاج ہے۔ خوراک اگر جلد ہضم نہیں ہوتی، دیر تک معدہ میں پڑی رہتی ہے اور اس سے ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں یا سینے میں جلن ہوتی ہے یا پیٹ چلتا ہے۔ معدہ کی خرابی کے باعث یا تیزابیت کے بڑھ جانے سے اگر منہ میں چھالے نکلتے رہتے ہیں تو ایسے میں سونف بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح گردوں کے انفیکشن کے باعث یا گردوں میں فاضل مادوں کے رک جانے کی وجہ سے اگر پیشاب پیلا اور جل کر آتا ہے یا پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے تو ایسے میں بھی سونف کا استعمال کرنا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے 1 چمچ سونف لینی ہے، لیکن سونف قدرے سبزی مائل اور تازہ خوشبودار ہونی چاہیے۔ زیادہ پرانی سونف جو سیاہ پڑ چکی ہو اور اس کی خوشبو بھی ختم ہو چکی ہو، ایسی سونف کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے ملٹھی کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے 1-2-3 انچ کے قریب ملٹھی کا ٹکڑا لے کر سب سے پہلے اسے چاقو کی مدد سے کھرچ کر صاف کر دیجئے۔ پرانے حکماء کا یہ ماننا تھا کہ اس پر سانپ عاشق ہوتا ہے، وہ اس کی لکڑی کو منہ میں لے کر چوستا رہتا ہے، لہذا اسے استعمال کرنے سے پہلے کھرچ کر صاف کر لینا ضروری ہے۔ جبکہ بعض حکماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملٹھی کا اوپر کا چھلکا کیونکہ زیادہ خشک ہوتا ہے، اس لیے اسے صاف کر لینا چاہیے۔ ملٹھی بھی ناظرین ملین اثرات کی حامل ہے، چنانچہ قبض کی شکایت کو رفع کرتی ہے اور آنتوں کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے یہ بہت زبردست فوائد کی حامل ہے۔ جگر کو صاف کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے اور گردوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی حد درجہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کے منہ سے لے کر مقعد تک، یعنی گلے کو، پھیپھڑوں کو، معدہ، آنتوں کو، جگر کو، گردوں کو، پیشاب کی نالی کو، تمام بدن کو صاف کرنے کا کام بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ تو ملٹھی کو صاف کرنے کے بعد اسے آپ نے ہلکا سا کوٹ کر قدرے نرم کر لینا ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ اس نسخے میں استعمال کریں گے وہ مغز تخم خربوزہ، یعنی خربوزہ کے بیجوں کا مغز ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی مل جائے گا۔ ویسے آپ خربوزہ کے بیجوں کو گھر پر ہی دھو کر خشک کر لیجئے اور ان بیجوں میں سے مغز نکال کر اسے بھی آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ خربوزہ کے بیج پیٹ کو نرم کرتے ہیں، قبض کو دور کرتے ہیں، جگر کی گرمی کا شافی علاج ہے۔ فیٹی لیور یا جگر کے ورم کی صورت میں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، گردوں کو صاف کرنے کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ پیشاب اگر پیلا اور جل کر آتا ہو یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی شکایت ہو تو ایسے میں ان بیجوں کا استعمال حد درجہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ 1 چمچ ہی خربوزہ کے بیجوں کا مغز بھی اس میں شامل کیجئے۔ اب سونف اور خربوزہ کے بیجوں کو ہلکا ہلکا دردرا سا کوٹ لیجئے اور پھر ایک برتن میں 2 کپ پانی لے کر ان تینوں چیزوں کو شامل کر کے اسے چولہے پر چڑھا دیجئے۔ جب پانی 1 کپ کے قریب باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کریں اور حسب ذائقہ کوزہ مصری سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ صرف 7 دن اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ گردوں کو، جگر کو اور آنتوں کو پوری طرح سے صاف کر دے گا۔ پیشاب کی جلن، جگر مثانہ کی گرمی، ہاتھوں پیروں کا جلنا، قبض، موٹاپا، پیٹ کی فالتو چربی، یورک ایسڈ، کولیسٹرول کی زیادتی، فیٹی لیور، ان تمام امراض میں یہ آپ کو پورا فائدہ دے سکتا ہے۔